السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ بہت ظلم ہوا ہے اور جتنا اس پر کہیں اتنا کم ہے، اور الفاظ نہیں ملتے کہ آپ ان کی جو درد ہے، ان کی تکلیف ہے، آپ سوچیں قیامت ٹوٹی ہے ان گھروں پہ جن کے 18 باشندے ڈوب گئے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنی ہے یہ بات کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ 1.5-2 گھنٹے، یعنی گھنٹے تھے، 2-3 گھنٹے تھے ان کے پاس 1122 کے رسپونڈ کرتے، اور یہ جو ایک ایمرجنسی تھی اس میں سے، کرائسس میں سے لوگوں کو نکالتے، ان کی جان بچ جاتی لیکن نہیں بچی۔ اور یہ بھی سوچا کہ شاید یہ کوئی بڑے نام ہوتے، وہاں کسی کی پہنچ ہوتی، کہیں کسی کو فون کر سکتا ہے، کسی ڈی سی کو فون کرتا ہے، کوئی ایم این اے کو فون کر دیتا، کسی صدر کو فون کر دیتا، بڑے نام ہوتے تو پھر وہ بچ جاتے۔ یہ جو قرآن میں بھی یتیم کا لکھا ہے، اور پروفیسر قرار حسین نے کتاب لکھی جب اسلام پہ، تو انہوں نے کہا جو یتیم کا ذکر ہے قرآن میں، وہ یتیم وہ ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ تو جب معاشرے میں جب ایک حکومت ہوتی ہے، جب ریاست ہوتی ہے، جب ادارے ہوتے ہیں، ان کا مقصد سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو یتیم مسکین، جو کہ جن کے بڑے بڑے نام نہیں ہیں، ان کو وہ آپ پہنچائیں، سروس جو پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کتنا ظلم ہوا ہے، اب کیا اس پہ کہیں۔ اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے جو ہمیشہ ہوتا ہے، اتنے لاکھ اس کو دے دیں، اتنے لاکھ اس کو دے دیں، جن لوگوں کے پیارے چلے گئے ان کو لاکھ دے دیں، لیکن یہ تو اٹھانا پڑے گا سوال کہ یہ کب تک چلے گا۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ گنڈا پور صاحب نے، جب ان سے پوچھا گیا سی ایم صاحب سے، کل ہی پوچھا ایک پریس کانفرنس میں کہ جی وہاں سیلاب آ رہا ہے تو آپ اس کا کیا وہاں انتظامات ہیں، انہوں نے کہا سب سسٹم چل رہا ہے۔ یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے آئے ہیں، 1.5-2 گھنٹے کے بعد، اور کچھ ساز و سامان نہیں تھا، اس کے بعد گئے پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد آئے ہیں، اور مشکل سے 3-4 لوگوں کو بچا پائے ہیں۔ بڑا ظلم ہے۔ ریاست، سیاست، حکومت، انہی کی ذمہ داری ہے یہ، لیکن بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ اس پر ناظرین ہم کیا کہیں، ہم اس پر بات کریں گے، آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں، جو نمائندے ہیں، جو الیکٹ ہوتے ہیں، جو ڈی سی ہیں، جو اے سی ہیں، وہ کاہے کو ہیں اس طرح کی کرائسس کو ہینڈل کرنے کو ہے۔ بہت ٹریجک ہے، بہت ٹریجک ہے۔ اس پر کچھ اور تو نہیں کہہ سکتے۔ ابھی یہ بھی دیکھا ہم نے کہ لوگوں کو سسپینڈ کر دیا، جن کو سسپینڈ کیا، کوئی ڈی سی کو، 2 اے سیز کو، وہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ اب بات یہ تو سسپینشن تو نہیں ہے، بات علاج یہ تو نہیں ہے، علاج تو یہ ہے کہ آپ کے سسٹم کام کریں۔ بڑا ظلم ہے، بہت ظلم ہے، جتنی اس پر آپ ملامت کریں اتنی کم ہے۔ لیکن یہ اس کو کہتے ہیں، یہ ہے ایک کوزے میں بند، جو جس کو کہتے ہیں گورننس کی کرائسس، اس کو کہتے ہیں گورننس کی کرائسس۔ بڑے بڑے الفاظ، بڑے بڑے آپ یعنی کلیمز آپ کے ہیں۔ بہت افسوس ہے، بڑا ظلم ہے، بہت ظلم ہے، بہت ظلم ہے۔ ناظرین ہم نے بات اور بھی کرنی ہے، ہمارے ساتھ ہم نے جو صورتحال خطے میں اس کی بات کرنی ہے، لیکن بار بار ہم آپ سے کہیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں ان پر فوکس کرنا بڑا لازمی ہے، بڑا لازمی ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت ہیں لیفٹنٹ جنرل ناصر خان جنجوہ صاحب، اور یہ رہ چکے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بلوچستان میں، یہ کور کمانڈر رہ چکے ہیں، سدرن کمانڈ کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، اور ایکچولی سوات میں جب آپریشن پہلا ہوا ہے اس کو انہوں نے لیڈ کیا ایز اے کمانڈر، تو اس سے بھی واقف ہیں۔ ان سے ہم نے بات بہت کرنی ہے، ہندوستان پہ بھی کریں گے، جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کی اچھی جو باتیں ہیں وہ بھی ہیں، بڑا ہی اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جن سے بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ بڑا ظلم ہے۔ میں کیا کہوں، بات چونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بات آپ کر رہی تھیں، آنسو میرے دل پہ گر رہے تھے۔ جب یہ سارا کچھ دیکھا ہے تو دل ہی پھٹ گیا کہ کیا کتنی بے بسی ہے کہ کوئی بھی نہیں پہنچ پا رہا ڈوبنے والوں کے لیے، اور ایک 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 کر کے وہ ہماری نظروں کے سامنے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ سسٹم، کہاں ہے وہ ریاست
کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی جان مال آبرو کے محافظ ہیں؟ اب پیسے بانٹنے ہیں ان کو اور کچھ لوگوں کو سسپینڈ کرنا ہے، اور وہی لوگ آپ کو بہتر عہدوں پہ بعد میں نظر آئیں گے 2 4 5 6 مہینے بعد۔ تو کہاں ہے پی ڈی ایم اے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ؟ کدھر ہیں یہ لوگ؟ کہاں ہے وہ سوچ جو ہیومن سیکیورٹی کو انشور کرے؟ میں چونکہ این ایس اے رہا ہوں، میرا دل تڑپتا ہے، کیونکہ ہیومن سیکیورٹی بھی اس کا ایک بیسیکلی ہے ہی سارا کچھ ہیومن۔ حضرت انسان ہی آپ کا محور نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیا لگے ہوئے کرنے؟ تو اب میں یقین کیجئے پورا پاکستان جو ہے وہ اس پہ نا، ہر کسی کا دل پھٹ گیا اس پہ یہ دیکھ کے، اور بے حسی دیکھ کے، سب سے زیادہ بے حسی دیکھ کے، اور ہیلپ لیسنس۔ بڑے نام ہوتے تو ایسا تو نہ ہوتا جلال صاحب، بڑے نام ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، بڑے نام ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ تو اس لیے تو نہیں سسٹم، آپ نے کہا پی ڈی ایم اے کہاں تھا؟ یہ تو سیلاب کی بات ہم دیکھ رہے ہیں، جو موسم کا حال بتانے والے ہیں وہ تو بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں، اور کل انہوں نے بات کی ہے۔ It happens to be this chief minister. It could be anybody. میم اس بے بسی میں بندہ کیا کہ کس کے سامنے روئے، کس کے سامنے پیٹے؟ بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ لیکن جن کی ذمہ داری ہے they should be held accountable definitely، اور پھر سسٹمز کو امپروو کریں، سسٹم بنائیں ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ کرائسس مینجمنٹ کا کوئی نظام فنکشنل ہے ہی نہیں۔ آپ کو فائر بریگیڈز وغیرہ والے نہیں ملتے، کوئی بلڈنگ کلیپس کرتی ہے، آپ کی کوئی اس طرح کی مشینری نہیں ہے۔ آئی ریممبر جب زلزلہ آیا تھا اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، ہم نے بڑا آرگنائز کیا اپنے آپ کو، لیکن وی آر ٹو بیڈ ان کرائسس مینجمنٹ۔ پلیز اس کو، جس کا کام ہے وہ اس کو دیکھے۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ سبحان اللہ ہمارے ان سے پوچھتے ہیں جن صاحب کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سبحان اللہ، آپ تفصیل میں دیتے رہیں وہاں سے رپورٹس۔ اس وقت کیا وہاں کوئی لوگ بھی، شہری بھی نکلے، کچھ انہوں نے بھی احتجاج کیا، تو وہاں تو قیامت ٹوٹی ہوگی جو سیالکوٹ کے خاندان ہیں ان پہ، اور جو مردان سے بھی کچھ لوگ تھے، آپ بتائیے گا۔ السلام علیکم میڈم، پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ میڈم اس طرح ہے کہ سوات میں اب تک اس ثانی میں جو ہے 11 افراد جو ہے ان کی لاشیں برآمد ہو چکی ہے، اور باقی جو ہے وہ لاپتہ ہے۔ ان 12 میں 7 افراد جو ہے ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، اور 2 کا تعلق مردان سے تھا۔ تو ان کی لواحقین کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے اور غم ہے، لیکن یہاں پر جو ہم نے خود سامنے صورتحال دیکھی ہے تو وہ بیان کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیختے چلاتے رہے، بچے چلاتے رہے کہ ہمیں بچائے، ریسکیو والے کو بلائے۔ ریسکیو والے جو ہے وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، جب فون اٹھایا تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد آئے، اور جب آئے تو ان کے ساتھ پورا ساز و سامان جو تھا وہ نہیں تھا، سہولیات نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ واپس چلے گئے، اور جب واپس دوبارہ آئے تو سارے لوگ جو ہے 18 بندے تھے وہ بہ گئے تھے۔ بس بڑا ظلم ہے آپ نے، اور یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ مستند بات ہے، کیونکہ یہ 1122 والے تو کہہ رہے ہیں جی ہم آئے، ہم نے 3 لوگوں کو بچایا اور ہمارے پاس سامان تھا سارا۔ یہ تو بتاتے ہیں کہ ہم آئے ہیں لیکن بعد میں آئے ہیں، بعد میں یہ لوگ جو ہے نا دریا میں ادھر ادھر ہوتے ہیں اور فوٹیج بناتے ہیں اور سوشل میڈیا وغیرہ پر وہ وائرل کرتے ہیں۔ یہ مصدقہ خبر ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے BBC پر بھی یہ دیکھا ہے، BBC والوں نے بھی کور کیا ہے، انڈیپینڈنٹ والوں نے بھی کور کیا ہے، ساری دنیا کی ساری میڈیا نے کور کیا ہے کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، اور پوری دنیا میں واویلا ہے کہ سوات میں جو بڑا ثانیہ ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے ریسکیو 1122 کی طرف سے اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے، ضلعی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے۔ جی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔
ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بس چلتے ہیں اب جو دوسرے معاملات ہیں, لیکن یہ ضرور کہتے رہیں گے کہ ہیلی کاپٹرز تو کتنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے, چیف منسٹر کتنے پھرتے رہتے ہیں, وہاں فوج کے لوگ ہیں, کسی کو اطلاع ہی نہیں ہوئی. یہ کمال ہے یہ. اینی وے چلتے ہیں ناظرین. اب جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کی آج ایک آیا ہے پریس ریلیز ہمارے سامنے آیا ہے, جس میں انہوں نے کل انفیکٹ آیا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ جو انڈیا کی ابینس کی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں جی انڈس واٹر ٹریٹی ان ابینس چلی گئی, لیکن انہوں نے کہا جو آربیٹریشن جن معاملات پر ہو رہی ہے وہ جاری رہے گی. جن صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو آئی ہے ان کی پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کی؟ میم روتے ہوئے دل کے ساتھ آگے چلتے ہیں, کیونکہ سوات کا ذکر ہوا. جی سوات میں میں نے آپریشن رائے حق کیا تھا, 2.25 مہینے میں سوات اللہ نے ہمیں واپس دے دیا تھا. سوات کے لوگوں سے پیار, سوات کا دریا پتہ نہیں کتنی دفعہ, یہ سارا. بہرحال وی سیریسلی نیڈ ٹو کم اپ ود اے کرائسس مینجمنٹ سسٹم. اور وی ہیو جی دس بالکل پی ڈی ایسے ایم ہی اے ہے. اینڈ واٹ ایور. اب میم دیکھیے کافی دیر سے یہ مودی صاحب کے سر کو چڑھی ہوئی تھی, اور ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی تھی تو ان کا ایک ڈائلاگ تھا کہ پانی اور خون اکٹھے نہیں بہہ سکتے. ٹھیک. تو یہ کب سے ہمیں نا Threaten کر دیں. کورسیو موڈ میں لے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک. یعنی کہ وہ جو میننیس ہے نا وہ ان کی سوچ میں ریفلیکٹ ہو رہی تھی. تو ابھی پہلگام کے وقت انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا, ہمیں خط لکھ دیا. جی. تو یعنی کہ یہ دیکھیے ان کی سوچ. اور دوسری بات کیا کی کہ ایک جو چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ ٹیررزم کا تھا, ٹھیک ہے, ہم مل جل کے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ہم ریزالو کر سکتے تھے, ٹھیک. لیکن اس کو انہوں نے اتنا بڑا بنا دیا کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی اور ان کی عزت داؤ پہ لگ گئی, ان کی پرسٹیج داؤ پہ لگ گئی. اس کی بھی ہم بعد میں بات کریں گے, وچ ہیز بین ٹیریبلی ڈینٹڈ. تو دراصل ایک مورل ایشو بن گیا, ایک ہیومنٹیرین ایشو بن گیا. ٹھیک. تو انہوں نے وہ وینجینس میں اور وہ جو اپنی سوچ کی جو نیچا پن ہے اس میں انہوں نے کیا کام کیا کہ یہ مورلی اتنا لو سٹانس انہوں نے لیا کہ جس کو دنیا کہیں بھی کوئی بھی تسلیم ہی نہیں کر سکتی. اب دیکھیے نا, پوری دنیا میں اپر ریپیرین لو ریپیرینز ہیں, تو جو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے تو کیا اپر ریپیرین ہر لوور ریپیرین کا پانی روک لے گا؟ دنیا کا نظام چلے گا؟ کیا دنیا کو یہ قبول ہوگا؟ کیا دنیا اس چیز کو تسلیم کرے گی؟ کیا دنیا ہیومنٹیرین ایشو کیا ان کے دل نہیں ہے؟ تو یہ مورل ایشو ہے, یہ ہیومنٹیرین ایشو ہے, اور یہ لیگل ایشو ہے جو ابھی آپ کے سامنے آیا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ تو ان کے منہ پہ پہلا تھپڑ ہے. تو اب یہ آگے چلیں تو کیونکہ مورلی یہ کافی انہوں نے نا جو یہ قدم لیا ہے اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. تو ہر لیول پہ ایوری ویئر ان ایوری کورٹ آف جسٹس ان UN اور جہاں کہیں پہ بھی ہے, یہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. اور فائنلی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کو دے ہیو ٹو سٹ آن دیئر اون وامٹ. جیسا یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل جو ہے لا وغیرہ اس حوالے سے خیر پہلا تو جواب ان کو مل گیا, لیکن انہوں نے بڑے خود جو جواب دیا, انہوں نے کہا ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں ان کی بات میں بالکل کوئی دم نہیں ہے جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن. تو اب بات یہ ہے کہ جیسے پوزیشن از ہاف دا لا یا جو بھی ٹرم ہے, تو پانی تو ان کے پاس ہے, بیٹھے تو یہ ہیں. ابھی انہوں نے آپ کو معلوم ہے انہوں نے جب پانی کا بہاؤ ایک دم بہت تیز بھی کیا یہ جنگ کے آس پاس, اور پھر اس کو بہت آہستہ بھی کیا, جس سے یہاں کے جو تھے کسان وہ چیخ اٹھے, بیکاز اس وقت آئی تھنک سوئنگ کا موسم تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں, جو آپ فرما رہے ہیں اپنی جگہ بات ہے, اور جو
انہوں نے کہہ دیا جو اپنی پریس ریلیز میں اور ججمنٹ میں پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے. بٹ انڈیا تو دیکھیں نا, انڈیا کے سامنے اسرائیل ہے جو جینوسائیڈ کر رہا ہے, انڈیا کے سامنے اسرائیل ہے جو ایران میں چلا گیا, انڈیا کے سامنے IAEA ہے جس نے اپنا مذاق اڑایا اس جنگ میں, ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, انڈیا کے سامنے مسٹر ٹرمپ بھی ہیں جنہوں نے بام مارا. اور یہ تو انڈیا کہے گا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, اف یو لک ایٹ اٹ ان دیٹ لائٹ, تو اس کو کیا دیکھتے ہیں آپ, کہاں جائے گا یہ انڈس واٹر کا معاملہ؟ انڈس واٹر کا معاملہ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں جی, کیونکہ یہ مورلی بہت ہی لو گراؤنڈ پہ جا کے خود ہی کھڑے ہو گئے ہیں, تو ان کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. اور کیونکہ یہ لیگل ایشو بھی ہے, ہیومینیٹیرین ایشو بھی ہے, تو ملٹی پلائی ہو گیا کام. تو دے آر آن اے ویکر وکٹ. کسی کو ڈیفائی کر دینا اور تردید کر دینا اور کہنا وی ڈونٹ ایکسیپٹ, یہ اس کا حل نہیں ہے. وین یو ڈو دیٹ تو آپ پوری دنیا کی آنکھوں میں پھر نیچے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ کوئی ہمارے پاس دوست ہیں جو بڑے لوگ ہیں جو یہی کر رہے ہیں, آپ لے لینا IAEA کو, دیکھیے میں آپ کو لانگ ٹرم ویژن میں یہ بتاتا ہوں جی کہ جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کا سلسلہ کیا 370 ایبروگیٹ کر کے, تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر میں ہم میں یہ ہیں انڈیا والے اور چائنا بھی ہے, اور سب سے بڑے کشمیری ہیں. وہ تو کشمیر تو ہماری جان ہے نا. اب جو پانی کا مسئلہ انہوں نے ملٹی پلائی کیا ہے اس میں بھی ذرا غور کر لیں, ہم میں یہ ہیں اور چائنا ہے. تو آپ اپنے لیے کتنا بڑا گڑھا کھودنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اور کتنا قریب کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم اور چائنا مل کے کیا کیا سوچیں, کیا کیا پلان کریں. اور ہم نے ابھی بتایا ہے ان کو کہ ایکٹ آف وار ہمارے نزدیک کیا ہے. تو اگر یہ پھر اس طرف, میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں, لیکن دیکھیں نا, یہ ریئل ورلڈ تو صرف وہی ہے جس کی آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. یہی ہے کہ پہلے یہ اپنے منہ کی کھائیں گے لیگلی, میں یہ سمجھتا ہوں. اور اگر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا سروائیول ایٹ سٹیک ہے, تو پھر اس وقت پھر بات اسی طرف ہی جائے گی نا جو ابھی ہوئی ہے 4 دن کی جنگ. تو پھر اور ہم طریقے سوچیں گے. اور چائنا کے تو پروفیسر وغیرہ جو آپ کو معلوم ہے کبھی ان چیزوں پر بات نہیں کرتے, آن دیئر اون ولیشن. انہوں نے کہا بھی, ایک کوئی ان کے پروفیسر تھے, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ کسی کے ساتھ وہ نہ کرو جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کیا جائے. تو دس ول گو اے لانگ وے. اور انہوں نے وہ والا بوجھ اٹھا لیا ہے اپنے کندھوں پہ جو ان کی کمر توڑے گا. لیکن اور ایک اور جو آپ بات کریں جو اہم ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دے گا اور دنیا اس پانی کے معاملے پہ کس حد تک اجازت دے گی کہ جنگیں لمبی ہوں. وہ تو پھر کون چاہے گا کہ پوری دنیا کا نظام درم برم ہو جائے, واٹر ڈسٹریبیوشن پوری دنیا میں ڈسٹرب ہو جائے جسٹ بیکاز آف انڈیا, جسٹ بیکاز آف دس رانگ پریسیڈنس. تو میرا نہیں خیال کوئی ان کا کوئی ساتھ دے گا, کیونکہ مجھے کوئی. لیکن آپ بڑا کمپیٹنس کے ساتھ لیگلی اس کو پرسو کریں, یو ول سی انشاءاللہ یو ول ون. اچھا, تو انڈیا پہ ایک اوور آل اس کا پاکستان کی طرف جو ایک رویہ بنا ہوا ہے, اور جنگ کے بعد تو سمجھ والوں کا خیال تھا کہ شاید یہ سمجھیں کہ بات یہ لڑائی جھگڑے سے نہیں چلے گی, لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں موڈ انڈیا کا ٹورڈز پاکستان؟ ایک تو وہ سب سے بڑی بات سمجھے, وہ یہ تھی کہ سیز فائر کرنا پڑے گا. جو ملٹری مائٹ اور جو متھ انہوں نے بنائی ہوئی تھی, تو سب سے بڑی بات تو ہم نے ان کو یہ سمجھا دی نا کہ نہیں, نو مور, یو اسٹاپ ہیئر. ان کو کہنا پڑا سر, انہیں کہنا پڑا کہ رک جائیں جی, ہماری تو جان. ہم نے ان سے کہلوایا, بے شک بے شک, ہماری پرفارمنس کہلوایا, ٹھیک ہو گیا. بالکل. پھر جو اسٹریٹجک ڈیٹرنس کو ساتھ انہوں نے فڈل کیا, ہم نے اس کو بھی ریسٹیبلش کر, if not strengthen. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے جو رویہ ہے نا, اب ہمارا رویہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے نا, پہلے دن سے لے کے آج تک مورلی اپ رائٹ, کوئی ڈی میننگ بات نہیں ہم کر رہے. اچھا, اب ہر طرح سے پولیٹیکل ملٹری سسٹم لیٹ ڈاؤن کر دیا, انڈیا کی عوام کو لیٹ ڈاؤن کر دیا, اتنی گریو مس کیلکولیشن کی, بنے تھے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا بن رہے تھے, اور پاکستان سے بھی مار کھا لی.
تو پولیٹیکل سسٹم ڈینٹ ہو گیا, ملٹری سسٹم ڈینٹ ہو گیا, اپنی پرسنالٹی ڈینٹ ہو گئی, لوگوں کا morale ڈاؤن کر دیا. انڈو پیسفک اسٹریٹجی جس کا یہ اہم حصہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اور یہ وہ سمجھ سارا لیتے کوارڈ میں جا کے تو بہت ہاں, تو ہر چیز ڈینٹ ہو گئی نا. تو ابھی آپ دیکھیے, اب ایک ہارے ہوئے کا جو رویہ ہے وہ ایک تو وہ چیز ہے, پولیٹیکل کریڈیبلٹی داؤ پہ لگی ہوئی ہے, پولیٹیکل کیریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے, انڈیا کی عوام ہندوتوا جو ان کو پوجا کر رہی ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے سارا سلسلہ, اور اوپر سے ڈسپیوٹس بھی ملٹی پلائی کر لیے کر رہے ہیں, ڈسپیوٹس ملٹی پلائی, یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے. اور پھر کمیونل بیسس پہ پورے انڈیا کو ڈیوائڈ بھی کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو سوچ چل رہی ہے دس ول لیڈ دیم اینی ویئر. اور شاید ان کو اندازہ بھی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بس آئیں گے. یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو بھی میٹنگ ہوئی ہے, وہاں ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ تھی, وہاں بھی انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا, اس پہ بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کی, اور ایک براڈلی جو ہندوستان کا ایک اپنا رویہ جس طریقے سے وہ اپنی فارن پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی حال ہی میں جو ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ہندوستان نے جو کہا کہ جی وہاں پہلے کہا کہ ہم وہ اسٹیٹمنٹ جو وہ سائن نہیں کریں گے. تو دیکھیں ان کے فارن منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. جی جن صاحب اب بتائیں نا جی. انہوں نے کہا کہ ہم نے کرنی نہیں. پاکستان نے بلوچستان کا سب ایویڈنس دیا, پہلگام پہ تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ابھی تک, لوگ بھی غائب ہو گئے, کدھر تھے, کون تھے. میم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایس سی او کا ریفرنس دے رہے ہیں. ٹھیک, آپ G7 کا ذرا دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک کم ڈاؤن نظر آیا ہے, پھر کس طریقے سے ایس سی او میں آیا ہے, اور پھر آپ ریفر کر رہی تھی کہ انڈیا کا جو خود جو پریس اور میڈیا جو کہہ رہا ہے ان کے متعلق, اور کس طریقے سے ان کے ایکسٹرنل منسٹر جو پہلے سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ میاں کا تحفہ ہے سب کے لیے. اصل میں نے جس طریقے سے ساتھ ساتھ ان کو اسٹڈی کیا ہے, 9/11 جس نے ہمیں بہت ڈیمین کیا, 9/11 کا انہوں نے سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھایا کیونکہ اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم ایک فساد ہے جو میں ابھی سمجھتا ہوں. کاؤنٹر ٹیررزم کا نیریٹو بنا کے ہر طرف مسلمانوں کی دنیا جو ہے تباہ کی. یہ میں اور بعد میں آپ سے بات کریں گے. انہوں نے جو ہماری فریڈم سٹرگل تھی اس کو سٹیمپ کیا ٹیررزم کے نام پہ. کشمیر کی انہوں نے ہم سے جو آزادی والا اور وہ پلیبسیٹ اور وہ سارا نیریٹو جو ہے نا انہوں نے کشمیریوں سے لے لیا اور اس کو ٹیررزم کا سٹیمپ کر دیا. اب یہ ہر جگہ اپنی طرف سے زیرو ٹالرنس دکھاتے ہیں اس طرح کے واقعات پہ, جنگ تک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, اور ہر جگہ پہ ہمیں ملائن کرنے کے لیے یہ ٹیررزم کا نام لیتے ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک مائنڈ سیٹ نہیں ہے, ایک تھنکنگ ہے, ایک ہاں جی. تو اب دیکھیے اصل میں جس طریقے سے انڈیا نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے نا پری 10th مئی اینڈ پوسٹ 10th مئی, اس میں پوری دنیا پہ یہ ایکسپوز ہوئے اور مورلی زیادہ ایکسپوز ہوئے. تو ابھی جو انہوں نے اس چیز کو آنر نہیں کیا, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ڈیفنس منسٹر کے بعد دوبارہ سے تقریر, وہ پریسیڈنس نہیں ہے, اجازت نہیں. پھر یہ اسٹیٹمنٹ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک پروگریسو چیز ہوتی ہے جس سے وہ جو آرگنائزیشن ہے وہ آگے جانے کا تعین کرتی ہے, اگلے راستے نکالتی ہے. تو یہ وہ پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ ڈاگمیٹک قسم کے ان کا ہیں چیزیں, وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اسٹک ود دس. تو انہوں نے پرنسپلی پھر نہیں کیا اس کو. اچھا, تو جن صاحب ایک اہم بات یہ ہے کہ ایس سی او کی کوشش یہ کی گئی اب تک کہ پاکستان انڈیا کے معاملے کو دور رکھا جائے, کہ بھئی آپ اپنے چلیں جو سیکیورٹی کا اور ریٹس جو ہے ان کی جو ریجنل اینٹی ٹیررسٹ آرگنائزیشن, سارا اس کو مل کے چلائیں. تو انہوں نے جو یہ کر دیا اس دفعہ
they've brought this India Pakistan جھگڑا into SCO. اور اگر آپ انڈین پریس دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو اس طرح باتیں کریں کہ جیسے کہ کوئی محلے میں دو کھڑے لوگ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, اور چائنا کو دیکھو. Then Indian media in detail is saying کہ چائنا نے ہائی جیک کر لیا SCO کو, اور چائنا اب یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, چائنا اپنی گیم کھیل رہا ہے. اور جو انڈین پرائم منسٹر وہ تو چل رہے ہیں بڑے مزے میں برکس کا سمٹ اٹینڈ کرنے برازیل میں, اور پریزیڈنٹ شی نے کہہ دیا جی میری تو مصروفیات ہے میں نہیں جا رہا. تو یہ بجائے کہ ان کا جو خیال تھا سال کے شروع میں کہ چائنا جی ہم سے بڑی دوستی کرنا چاہ رہا ہے, ویل گیٹ کلوزر ٹو چائنا, دس از لکنگ بیڈ فار انڈیا. ابھی امیجیٹلی یہ ہمیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے, بیکاز وہ گلوبل پاور پولیٹکس میں بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اور کون؟ انڈیا جو ہے چائنا کا, یو ایس کا, میں چائنا کی بات کرتی نہیں, گلوبل پاور پولیٹکس جو وہ تو ٹھیک ہے اس میں تو ہے, اور چائنا کی ہے نا, بالکل آئی ایگری ود یو. تو اس میں جو انڈیا جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے یو ایس کا, ویسٹ کا. جی جی, تو وہ اس کے خد و خال اگر اس میں فرق پڑا نا تو تب ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں. لیکن ابھی دیکھیے, بٹ اٹ از کمنگ ڈاؤن. سر آئی ایم ٹاک اباؤٹ چائنا انڈیا انسٹیڈ آف مینڈنگ فینسز, یہ تو اٹ از لکنگ ورس. ہاں دیکھیے ان کی سوچ میں تو یہی ہے, بیکاز یہ اس کا کاؤنٹر ویٹ ہے نا, تو یہ کاؤنٹر بیلنس کر رہے ہیں نا. تو لیکن سمجھدار ہیں. ٹریڈ دیکھیے آپ کہ کس قدر ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ بڑی ہے, ان کے ساتھ ہے, باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ویسے کاؤنٹر ویٹ ہیں. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی, اس طرح کی بلیم گیم یہ کریں گے, اس طرح کی ڈی مین کریں گے چائنا کو, تو آبویسلی دس ول ٹیک دیم اپارٹ, اور پھر وہ جو ہے کسی اور ڈائریکشن میں چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی. اچھا تو یہ آپ اجیت دووال سے تو میرا خیال ہے پورے پاکستان میں آپ ہی ہیں جس کی گپ شپ رہی ہے, جس سے آپ نے بات چیت کی ہے. مجھے یاد ہے کہ پٹھان کوٹ کے بعد نہیں کلبھوشن یادو جب ملا تھا تو اس نے آپ کو خاص فون کیا تھا کہ جی تھوڑا سا خیال کریں, یہ مجھے یاد ہے. اب بتائیں کہ یہ اجیت دووال صاحب کیا سوچ رہے ہیں, کدھر لے کے جا رہے ہیں, واٹ از یور تھنکنگ؟ آپ تو دیکھیے جب میں اجیت دوول ان سے ملتا تھا تو تب انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھا. اس وقت ہم دونوں کا کیا کام تھا کہ ہم ٹیمپریچر رائز نہ کرنے دیں, اور کوآپریٹو آؤٹ لک ہے. اب لیکن یہ جو 10 مئی کو ہم آن پہنچے ہیں تو اجیت دوول تو ادھر ہی ہیں نا, اور اتنی دیر سے ادھر ہی ہیں, تو یہ ان کی ایڈوائس بھی تو اس میں شامل ہے نا. اور کل بھی مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا اجیت دوول ڈاکٹرن اور یہ وہ سارا کچھ, میں نے کہا یار وہ کیا ڈاکٹرن تھی جو ڈیفینسو ڈیفینسو اس طرح کر کے ایکسپلین کرنا, پبلکلی ایکسپلین کرنا. اور پھر میں نے کہا وہ ڈاکٹرن کہاں ہے کہ وہ آ کے تذلیل ہم سے ہوئے ہیں, تو وہ کون سی ڈاکٹرن ہے؟ اب پوچھیں نا انڈیا سے کون سی ڈاکٹرن, ابھی لاؤ ذرا ڈاکٹرن نکالو, ذرا سامنے لے کے آؤ نا, تو ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کی ڈاکٹرن کا ہم نے حال کیا کیا. بہرحال میرے خیال میں ا بیٹر سینس شوڈ پریویل, اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا. انڈیا شوڈ لک فارورڈ ناؤ کہ بھی کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہے, میں ان کو بھی کہتا تھا, ویسے بھی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ if we can't be friends, let's not be enemy, because we are capable of destroying each other. فرینڈمی بنتے رہیں, فرینڈ اور کچھ آدھے فرینڈ اور کچھ نہیں. if we can't be friends, which we know, let's not be enemy. you go your way, I go mine. میرا مطلب اپنا اپنا کام کریں بس, ٹھیک. تو اس طرح کے ریلیشن شپ پہ چلے جائیں. لیکن یہ نا کہ یہ وی کانٹ بی اینیمی فار ایور. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے تو بار بار کہا ہے, ہمارے پتہ نہیں آپ کے پاس وقت ہے کہ کتنا ہے, لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا. دیکھیے اب یہ شکست خوردہ ذہن جو ہے یہ مس یوز کیا جا سکتا ہے بائی ادرس, بائی یو ایس, بائی اسرائیل, اور یہ تو ان کو ری انفورس کیا جا سکتا ہے. پھر یہ خود بھی جو ہے اپنا جو ہزیمت ہوئی ہے اس کو بھی ریڈیم کرنا چاہیں گے, کیونکہ اپنی سیاست میں بھی تو چاہتے ہیں. سیاست تو سروائیول ہے نا ابھی, تو بڑی گہری نظر رکھنی ہے اس پہ, اس سے نظر نہیں اٹھانی. تو یہ بیکاز
دس میں کوئی اس طرح کی کنسرن والی باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن یو کین ناٹ لک دی ادر وے. یو کان پریپیئرڈنس آپ کی ہونی چاہیے, حالانکہ جو پہلے سے زیادہ, پہلے سے کہیں بیکاز ناؤ اٹ از کمنگ ان اے رادر بگر وے. کمنگ ان اے بگر وے, کیونکہ اب اگر جو اگلی جو جنگ ہے نا وہ اس سے بھی بڑی ہوگی. ٹھیک, ہاں اللہ کرے نہ ہو, لیکن اور مطلب کہ یہ کہنے کی باتیں, دعا تو اپنی جگہ, لیکن ہماری جو پالیسی ہے اس میں بھی تو وزڈم ہے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں بات کریں, ہم تو کہہ رہے ہیں ڈپلومیسی ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں یہی راستہ آگے کا راستہ ہے جو ہم نے. لیکن دعا کا اثر بھی, دعا کے اہل پہلے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ جن صاحب سے بات کرنے. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں, اور سوات کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ شاید اور زیادہ ایک ریگولر بیسس پہ میڈیا کو یہ جو کرائسس کے معاملات ہیں ان پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. کوشش کریں گے جہاں تک ہم لوگوں کی ذمہ داری اس کو پورا کریں, لیکن ہوا بہت بڑا ظلم ہے. ہمارا دلی افسوس ان خاندانوں کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے سب کی طرف سے جن کے پیارے اس میں گزر گئے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.